نوجوان افسران دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن سے خلوص کے اعلیٰ ترین معیارات کو اپنائیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سول سروسز اکیڈمی کے 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی سلامتی، داخلی و خارجی چیلنجز، علاقائی امن و استحکام کے تحفظ میں افواج کے کردار پر گفتگو کی، جبکہ آرمی چیف نے ریاستی نظم و نسق کے ڈھانچے میں باصلاحیت سول بیوروکریسی کے ناگزیر کردار کو بھی اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ نوجوان افسران دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن سے خلوص کے اعلیٰ ترین معیارات کو اپنائیں اور قوم کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ ISPR کے مطابق کامن ٹریننگ پروگرام کے شرکاء نے سینئر عسکری قیادت سے براہ راست ملاقات اور فوج کے اسٹریٹجک ویژن، آپریشنل تیاری، قومی ترقی میں کردار کو سمجھنے کے اس موقع کو سراہا۔ ISPR کے مطابق ملاقات سوال و جواب کے بامقصد سیشن کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ سیز فائر کے بعد ایران پر امریکی اقتصادی پابندیوں کے خاتمے اور اربوں ڈالر امداد ملنے کا امکان۔ صدر ٹرمپ نے میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم ایران سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کوئی معاہدہ بیت کر لیں، کچھ پتہ نہیں، اگر کوئی دستاویز مل جائے تو برا نہیں ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب حال ہی میں امریکی فوج نے ایرانی جوہری تنصیبات پر ایک بڑی کارروائی کی، جسے پینٹاگون نے کامیاب آپریشن قرار دیا۔ اس کے بعد ایران سے سفارتی رابطے تیز ہو چکے ہیں۔ امریکی مشرق وسطی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے اس ہفتے کہا کہ ایران کے ساتھ ان کے ابتدائی روابط حوصلہ افزا رہے۔ ان کے مطابق ہم پر امید ہیں کہ ایک طویل مدتی امن معاہدہ ہو سکتا ہے جو ایران کو دوبارہ عالمی برادری میں جگہ دے۔ وائٹ ہاؤس نے اگرچہ ملاقات کی جگہ یا شرکاء کی تفصیلات جاری نہیں کی، لیکن سینئر امریکی اہلکار لیوٹ نے وضاحت کی کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد ایران کو ایک غیر افزودہ سول نیوکلیئر پروگرام کی طرف لانا ہے۔ امریکی حکام یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کو سول استعمال کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے کے اخراجات بھی شراکت دار ممالک برداشت کریں۔ وزیر داخلہ سے امریکی سفیر کی ملاقات، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ پاکستان میں تعینات امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے وفاقی دارالحکومت میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہم ملاقات کی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے حوالے سے اشتراک کار پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر علاقائی صورتحال، خصوصاً پاک بھارت تناؤ، مشرق وسطی کے حالات اور حالیہ ایران اسرائیل جنگ بندی کے تناظر میں پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر معمولی قیادت، مؤثر کردار اور مخلصانہ کاوشوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح امریکی صدر نے پاک بھارت کشیدگی کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں مثبت کردار ادا کیا، وہ قابل تحسین ہے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مودی سرکار کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ جنگی جنون میں مبتلا حکومت کا پروپیگنڈا ناکام۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار اپنی عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے فالس فلیگ آپریشن کی حکمت عملی جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ مودی کے جنگی جنون کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ 26 جون کو بھارتی ایکس اکاؤنٹ نے اطلاع دی کہ ادھم پور کے علاقے بسنت گڑھ میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم جاری۔ بھارتی ٹویٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کے جیش محمد کے دہشت گرد ہندوستانی فوج کے 6 پیرا کے اسپیشل فورسز کے گھیرے میں ہیں۔ مزید کہا گیا کہ جیش محمد اور بھارتی فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ ابھی تک فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جبکہ حسب روایت بغیر کسی ثبوت کے ان دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑ دیا گیا۔ مودی سرکار مسلسل خود ساختہ بیانیے کو پھیلانے کے لیے فالس فلیگ کا سہارا لیتی ہے، لیکن یہ حربہ اب بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مودی کے جنگی جنون کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام اب ان جھوٹے پروپیگنڈے سے بخوبی واقف ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آج بارش کا امکان ہے۔ مری، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، دیر اور سوات کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔
شانگلہ، نوشہرہ، سوابی، اسلام آباد، راولپنڈی کے ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہوگا۔ ڈی جی خان، آزاد کشمیر، موسیٰ خیل، بارکھان کے ندی نالے بھر سکتے ہیں۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، حیدرآباد کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جھکڑ چلنے سے کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبے، سولر پینلز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ ہونے کا بھی امکان ہے۔ واضح رہے کہ کراچی میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بھی بادل جم کر برسیں گے۔ آج شام سے وقفے سے بارش متوقع ہے۔ اور رونالڈو کا النصر سے مہنگا ترین معاہدہ، ایک دن کی کتنی تنخواہ اور مورات لیں گے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر النصر کے چیئرمین عبداللہ الماجد کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے رونالڈو نے لکھا کہ نیا باب شروع ہو چکا ہے، وہی جذبہ، وہی ارادے، آئیں مل کر تاریخ رقم کریں۔ تصویر میں رونالڈو نے اپنی نئی جرسی تھام رکھی ہے جس پر 2027 درج ہے۔ النصر کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی کہ معاہدے میں 2 سال کی توسیع کی گئی ہے اور رونالڈو 2027 تک کلب کا حصہ رہیں گے۔ رونالڈو نے 2022 میں النصر کلب میں شمولیت اختیار کی تھی اور اب تک 105 میچز میں 93 گول اسکور کر چکے ہیں۔ النصر سے قبل وہ مانچسٹر یونائیٹڈ سمیت یورپ کے بڑے کلبز کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر اب تک اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر 938 گول کر چکے ہیں اور 1000 گولز کی جانب گامزن ہیں۔ ان کی قیادت میں پرتگال نے یویفا نیشنز لیگ اور یورو چیمپئن شپ جیسے بڑے اعزازات بھی جیتے ہیں۔